میں جناب احمد رضا قصوری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہم اس تاریخ کے اہم باب کو اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تو جناب والا فرمائیے کہ اس ٹرائنگل کو جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا آپ کس پرویو میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی پاکستان کی سیاست اور عالمی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جناب؟ مجھے صاحب بات یہ ہے جہاں تک کہ رشیا کا سوویت رشیا کا افغانستان میں یلغار کا تعلق ہے تو یہ رشیا کی بڑا پرانا فلسفہ رہا ہے ہاؤ ٹو انٹر انٹو ہاٹ واٹرس. اور وہ جو ہاٹ واٹرس کا جو روٹ ہے وہ افغانستان سے ہوتا ہوا بلوچستان سے نکلتا ہوا جو پریزنٹلی گوادر ہے وہاں سے اٹ انٹرز انٹو عربین سی اینڈ دین انٹو انڈین سی. تو یہ روٹ جو ہے اس پر بہت عرصے سے رشیا کی جو تھی لالچی آنکھیں لگی ہوئی تھیں. پہلی دفعہ انہوں نے کوشش کی 1848 میں جب کہ اپنا افغانستان کے امیر جو تھے ان کا نام تھا امیر دوست محمد, ہی واز کنگ آف افغانستان, اور رشیا کا جو بادشاہ تھا اور زار نکلس جو کہ سوویت رشیا کا زار تھا, ان تینوں کی بڑی آپس میں تعلق تھا, دوستی تھی, کامنالٹی تھی ان دیئر ایشوز. جی. تو وہ انہوں نے جو ہے اپنا ایک جو ہے 1848 کے اندر اپنا جو ہے اپنا رشیا نے افغانستان میں آمو روور کراس کر کے افغانستان میں آ گیا. اچھا ٹھیک ہے. اس وقت ہندوستان میں جو تھی حکومت تھی وہ اپنا انگریزوں کی تھی. تو انگریزوں نے ان کو میٹ کرنے کے لیے, اس تھریٹ کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پالیسی اڈاپٹ کی جس کا نام انہوں نے دیا فارورڈ پالیسی. اچھا. فارورڈ پالیسی یہ تھی کہ رشیا کو آئدر کنٹین کیا جائے ایٹ آمو ریور جی اور میکسیمم ان افغانستان. اچھا. کیونکہ رشیا نے جو تھا ہاٹ واٹر جیسے میں پہلے مینشن کیا افغانستان سے جانا تھا ہمارا پریزنٹ بلوچستان اور دین گوادر اینڈ دین آن ورڈ ٹو انڈین اوشن. سر میں یہاں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ آمو ریور کے حوالے سے اگر اجازت ہو میں بات کر لوں. جی. آمو ریور ناظرین وہ دریا ہے جو افغانستان اور روس کے درمیان بہنے والا بہت بڑا ایک دریا ہے, اور وہ شمال سے جنوب میں نہیں بہتا بلکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہے, اور وہ آمو ریور تقسیم کرتا ہے رشیا اور افغانستان کی سرحد کو. سوری سر میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. تھینک یو ویری مچ. تو اب چیز یہ ہے کہ برٹشرز نے, کیونکہ برٹشرز کو یہ تھریٹ تھا کہ اگر رشیا جو ہے وہ اس کا انڈین اوشنز پر کنٹرول ہو جاتا ہے جی تو دیٹ ول بی اے بگ سیٹ بیک ٹو دی برٹش امپائر ان انڈیا اور ان کی بزنس انٹرسٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لہٰذا انگریزوں نے ایز ارلیئر آئی مینشن پالیسی کا نام رکھا فارورڈ پالیسی کہ ان کو کنٹین کیا جائے. اچھا. کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے دے انٹر انٹو این ایگریمنٹ ود شاہ شجاع جو کہ افغانستان کا بادشاہ تھا, وہ اس کو ڈپوز کیا ہوا تھا اور وہ انگریز بہادر کی قید میں تھا لدھیانہ میں. اوکے. اچھا. ہی واز ڈیٹینڈ ان لدھیانہ. ٹھیک. اور ادھر جو تھا اپنا ویسٹ آف بینک آف ریور ستلج یہ تھا رنجیت سنگھ
اور ستلج جو تھا یہ ڈیوائڈنگ لائن تھی، اس کا ایسٹرن بینک جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ چکا ہوا تھا، اچھا اور وہاں فیروزپور کی چھاونی وغیرہ بن چکی ہوئی تھی، اوکے اور اس کا جو ویسٹرن بینک تھا دیٹ واز ان دی ڈومین آف رنجیت سنگھ، مہاراجا رنجیت سنگھ. اوکے تو ان کا تینوں کا ایگریمنٹ ہوا اچھا کہ ٹو کنٹین رشیا ایٹ either آمو ریور اور ان افغانستان. اوکے ایٹ 11th hour جو ہے رنجیت سنگھ فزلڈ آؤٹ، وہ نکل گیا. اچھا اس کو کسی سیانے نے سمجھایا کہ اگر انگریز نے یہ راستہ دیکھ لیا تو یہ تمہارا پنجاب بھی ٹیک اوور کر لے گا. آئی سی سو رنجیت سنگھ نے تھنکنگ ایڈوانس اس نے وہاں سے وڈرا کر لیا. اچھا تو انگریز جو ہے بجائے وہ پنجاب میں سے ہوتے ہوئے پریزیڈنٹ اپنا کے پی کے میں ہوتے ہوئے افغانستان جاتے، تو انگریز نے روٹ اختیار کیا کہ وہ ریور ستلج کے ساتھ ساتھ پنجناد اور آگے ہوتے ہوئے وہ پہنچ گئے اپنا سکھر وغیرہ، وہاں سے آئی سی سندھ سے ہوتے ہوئے گئے وہاں سے بلوچستان، بلوچستان، اور بلوچستان سے وہ کھوجک پاس اچھا کراس کر کے جی جی دے انٹر انٹو اپنا افغانستان میں قندھار میں انٹر اچھا ہوئے، اور وہاں قندھار میں انٹر ہو کے دے اسٹیبلش اپنا پاکٹس آف سیکورٹی ان افغانستان. اوکے تو وہاں جو جتنے بھی ان کے انگریزوں کے ٹاپ کے جو امپیریلسٹ تھے، جی جو کہ امپائر بلڈرس تھے، دے آر آل پارٹ آف دیٹ ایکسپیڈیشن. اچھا تو وہ سارے گئے. تو یہ جو تھے اپنے افغانی، جی انہوں نے، ان کا یہ پرانا ایک میتھڈ ہے کہ جو مخالف ہے ان کی فوجوں کو اٹریکٹ کرو اپنی طرف، اور ان کو اپنی طرف کھینچتے جاؤ اور ان کو اندھی جو وادیاں ہیں ان میں لے جاؤ، آئی سی اور اس میں نے بلائنڈ علی بلائنڈ آئلے میں لے جاؤ، اور وہاں جب چلے جائیں تو وہاں پھر مارو. ہاں جی. ٹھیک تو وہ انہوں نے یہی کچھ کیا، اپنی اسٹریٹجی یہی اڈاپٹ کی. اچھا جی کیپٹ ودرائنگ. وہ ایسی ویلیز ان کو لے گئے انگریز ٹروپس کو جہاں سے انگریزوں کو خود بھی وہاں سے نکلنا محال تھا، مشکل تھا، اور پھر انہوں نے مارا. اس بیٹل میں انہوں نے اسی تقریباً جتنے بھی جو انگریزوں کے امپائر بلڈرس تھے، ایلفسٹن وغیرہ جتنے بھی، وہ سب مارے گئے. اچھا اور افغانیوں نے صرف ایک انگریز کو جانے دیا، اور اس کا نام تھا ڈاکٹر برائڈن. اچھا وہ وہاں سے نکلا جلال آباد سے، اور وہ آ گیا پشاور، اور پشاور سے وہ نکلا تو سیدھا وہ کیلکٹا پہنچ گیا. اوکے اس وقت جو برٹش امپیریلزم کا جو کیپٹل تھا وہ دلی نہیں تھا، وہ کیلکٹا تھا. اچھا دلی میں ان کا کیپٹل بنایا 1911 میں. 1911 میں دہلی کو انہوں نے کیپٹل بنایا، کیپٹل بنائے، اور اس سے پہلے کلکتہ تھا. کیلکٹا تھا. اور میرا خیال ہے کلکتہ ایزی ٹو کنٹرول میانمار جو ابھی ہے، برما وغیرہ. ہاں تو وہ جو برما شمال سے کنٹرول کر لیتے سارا کچھ ہوں. اپنا. تو وہاں جب وہ پہنچا اپنا، اور اس کی جو آہ و فغاں تھی، کیونکہ وہ جو تھے افغانی وہ کرتے ہیں کہ یہاں بلیڈ مارتے ہیں اور آپ کی کھال اتار دیتے ہیں. تو وہ اس نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، اور وہاں جو اس نے جا کے کیلکٹا میں جو رویا پیٹا تھی، تو اس کی جو آہ و فغاں تھی دیٹ واز لسن ان دی برٹش پارلیمنٹ ان لنڈن. اچھا تو جو گورنر جنرل تھا انڈیا کا ایٹ دیٹ ٹائم، جس نے یہ سارا پلان کیا تھا، اس کا نام مجھے آ جائے گا، اس کو انہوں نے پیونیٹیو ٹرانسفر کر دیا، اس کو واپس لا لیا، اچھا اور اس کی جگہ ایک نیا گورنر جنرل بھیجا. اوکے اور پھر انہوں نے جو ہے انگریزوں نے جو ہے ایونچولی اپنے ایک اور مہم کی، اور اس میں انہوں نے افغانستان کو کیپچر کر لیا.
اچھا. اور پھر انہوں نے کنگ امان اللہ جو کوئی ان کا کی ڈیٹینشن میں تھا اس کو انہوں نے انسٹال کر دیا. اچھا. اس کو انسٹال کر دیا ایز دی کنگ آف افغانستان. اچھا. ان کی وہاں 3 بیٹلز ہوئیں. فرسٹ افغان وار، سیکنڈ اینڈ تھرڈ، اینڈ ایونچولی انگریزوں نے یہ جو بیچ میں ہے ٹرائبل ایریا اس کو ایک بفر زون بنا دیا بٹوین افغانستان اینڈ برٹش انڈیا. بفر زون اور ڈیورنٹ لائن جو تھی وہ لائن آف کنٹرول ہو گئی سارا یہ بن گیا تھی. تو یہ تو کہانی ہے اپنی اس کی جو رشیا کی. پھر رشیا نے سیکنڈ اٹیمپٹ کیا ٹو ٹیک اوور افغانستان اینڈ ٹو موو ٹو دا ہاٹ واٹر. دیٹ واز 79. ٹھیک. 79 میں انہوں نے وہی ٹیکنیک اڈاپٹ کی. اب زار نہیں تھا، اب سوویت رشیا تھا. جی. لیکن فلسفہ اور ان کی اسٹریٹجی وہی تھی جو زار کے زمانے میں تھی. اوکے. سو دے اگین دے ٹرائی دیئر بیسٹ. انہوں نے کراس کیا آمو ریور جی. اور آ کے افغانستان میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اپنا پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ. تو جب وہ آ کے بیٹھ گئے تو پھر امریکنز نے ہماری طرف رجوع کیا. ضیاء الحق کا زمانہ تھا جی کہ کم ٹو آر ریسکیو. ٹھیک. تو ہم نے اور افغانیوں نے مل کے اور پھر وہاں بہت سارے کچھ چیچن کوئی بوسنین بہت یعنی وہ ایک دنیا کی ایک مارکیٹ بن گئی. اپنا جو تھے فریڈم فائٹرس جو تھے freedom fighters from all over the world, they started pouring into افغانستان. اور وہاں پھر ہم نے بڑی سپورٹ کی. اور امریکنس کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ انہوں نے آن دی گراؤنڈ اپنا بندہ کو نہیں بھیجا، پیسے بھیجے. ٹھیک ہے. تو ان کا جو CIA کا جو چینل کھلا ہوا تھا وہ دیر وہ فنڈنگ جو اس معنی جو ISI تھی اس کے ذریعے فنل ہوتا تھا. اور پھر ISI جو ہے آگے جو افغان فریڈم فائٹر تھے ان کے جو ٹرائبل ملک تھے جن کو انہوں نے کھڑا کرنا تھا سوویت رشیا کے خلاف وہ وہاں تقسیم ہوتا تھا. پاکستان لڑا تو پھر ہمیں مل گئے وہاں سے اپنا یہ بام مل گئے. اسی امریکہ نے دے دی ہمیں. اور وہ اس معنی میں ان کا تھا ملٹری کا جو چیئرمین تھا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو، اس کا نام تھا چارلی ولسن. جی. 15-20 سال پہلے میں گیا تھا واشنگٹن میں. آئی میٹ ہم آلسو. اوکے. ہی واز فرام ٹیکسس. چارلی ولسن نے. تو اس نے اسٹنگر میزائل تھی. اسٹنگر میزائل نے سارا جو تھا وار کا جو نقشہ ہی بدل دیا. اب کیونکہ وہ ڈسٹنس سے وہ گدے سے جل جاتا تھا. ڈسٹنس سے وہ رشین ٹینکس کو مارتے تھے، رشین ٹینک ناک آؤٹ ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. تو وہ جو ان کی جو رشینس کا جو ہیجمنی تھی ملٹری تھرو ٹینکس وغیرہ وہ اسٹنگر میزائل نے ختم کر دی. بالکل ٹھیک. تو ہمارے افغانیوں کے لہو سے اور پاکستانیوں کے لہو سے جو ہے ہم نے جو ہے رشین کو پش آؤٹ کر دیا فرام افغانستان. اور وہ آمو ریور کراس کر کے واپس چلے گئے. And I think it is now 1989 جب رشیا ٹوٹ گیا. 10 سال سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹ گیا. اٹ بیکیم رشیا. اور اس کی جو 6 یا 7 جو مسلمان ریاستیں تھیں جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا 1917 سے آفٹر دی بولشوک ریولیوشن آف اسٹالن اینڈ اپنا زار نہیں اسٹالن اور وہ دوسرا تھا اپنا ابھی نام آ جائے گا. تو یہ جو تھا وہ آزاد ہو گئے. ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا. وال آف برلن گرا دی گئی اور ایسٹرن یورپ اینڈ ویسٹرن یورپ اور امریکن خاموشی سے نکل گئے. حالانکہ ان کی ایک مورل آبلیگیشن بنتی تھی کہ وہ جو افغانستان جس کا کہ اس 10 سال کی جنگ میں تیجا پانچا ہو چکا تھا اس کو ری بلڈ کرتے اسی. اور کوئی پاکستانیوں کو بھی شہباز کے طور پر کوئی اپنا
کنسیشن دیتے، لیکن وہ خاموشی سے آرام سے نکل گئے. سر یہاں امریکہ نے وہی پالیسی تو اڈاپٹ نہیں کی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں اڈاپٹ کی تھی کہ 1937 اور 44 وہ بالکل جنگ میں نہیں آیا بلکہ اپنے آرمس کو ڈیولپ کرتا رہا اور لاسٹ ایئر وہ جنگ میں آیا دین اور اسی طرح ادھر بھی وہ انٹر نہیں ہوا. یہاں یہ انٹر نہیں ہوئے تھے. ان کا جو فٹ سولجر تھا وہ افغانستان کی زمین میں نہیں اترا. جی انہوں نے اسٹنگر وسائل دیے، پیسے دیے جو کہ ملکوں کو جاتے تھے تھرو اپنا ISI کے ذریعے. جی تو یہ پھر جو ہے یہ بریک اپ ہو گیا. یہ تو 79 میں افغانستان کا. اب آ جاتے ہیں ہم ایران کی طرف. ایران میں یہ تھا کہ جو شہنشاہ ایران تھا جی اس کا جو پیریڈ تھا وہ بڑا ایک بڑا گھٹن کا پیریڈ تھا. جی اور وہ ہی واز دی مانیٹر آف امریکن انٹرسٹ ان دس ریجن. اس ریجن کا جو مانیٹر تھا وہ شہنشاہ ایران تھا، رضا شاہ پہلوی. اور وہ سارا جو بھی امریکنس کی یہاں پالیسی کی امپلیمنٹیشن وغیرہ جو تھی اس کو وہی نگہداشت کرتا تھا، وہی کو امپلیمنٹ کرتا تھا. اینڈ سنس ہی واز بینگ بیکڈ اپ بائی دی امیریکنس تو اس کو بڑی فنڈنگ تھی اور اسی لوگوں کو پکڑ کے اندر دیتے تھے اور ٹارچر سیلز یہ بہت بھرے ہوئے تھے جو کوئی شخص امریکہ یا شہنشاہ کے خلاف آتا. تو آیت اللہ خمینی واز بیسڈ ان پیرس. جی تو پیرس میں اس نے وہاں سے موومنٹ کا آغاز کیا اور وہ موومنٹ جو ہے جیسے جیسے وقت گرا اس میں توانائی آنی شروع ہو گئی پولیٹیکل، اور اس میں ہوموجینٹی آئی، اس میں ایک نیا اپنا کشش پیدا ہوئی. جی تو جب وہ بہت پیک پہ پہنچ گئی تو اٹ ریزلٹڈ انٹو ایرانین ریولیوشن. تو ایرانین ریولیوشن جب ہوا تو وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہاں جلسے جلوس اور اپنا پھر اپنے ان کی جو گورنمنٹ کی انسٹالیشنس تھیں، عوام کے اوپر حملے یہ وہ. ایونچولی اسی جو ایرانین ریولیوشن تھا which was supported by the public and based on the philosophy and inspiration of Ayatollah Khomeini, who was leading the revolution from Paris. تو وہ جو عروج کو پہنچا تو شہنشاہ ایران جو ہے اس نے ریئلائز کیا کہ اس کے تلے کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے 2 آدمیوں کی کوشش کی اور لایا بٹ لیٹ اسٹیج پر. ایک کا نام تھا بازرگان، دوسرا کا نام تھا شاہ بختیار. دونوں بڑے ایبل پالیٹیشین تھے. جی but they were brought at a very belated stage when revolution was galloping. اگر انہیں کوئی 2 سال پہلے لیا تھا اور وہ اپنا سوشل اینڈ اکنامک پروگرام انفالڈ کرتے اور لوگوں میں ایک تسلی ان کو دیتے، ان کو ایک نئی ہوپ دیتے نئے سسٹم کے بارے میں، تو they were very able politician. They could have controlled, بٹ اس کو اتنا لیٹ اسٹیج پہ لایا کہ ریولیوشن اس وقت گیلپ کر رہا تھا تو ریولیوشن ان کو بھی لپیٹ کے لے گیا. اچھا سر، اس میں ایک چیز آتی ہے کہ بھٹو صاحب شہنشاہ ایران ان کی بہت اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی رضا شاہ پہلوی کی، اور پاکستان کے اندر ان کا آنا جانا بار بار میں نے خود دیکھا ہے کہ رضا شاہ پہلوی آتے تھے اور کس طرح ان کا استقبال بھٹو کے دور میں ہوتا تھا. اب بھٹو صاحب ہینگ ہو گئے، رضا شاہ پہلوی کی حکومت بھی زوال پذیر ہو گئی، امام خمینی آ گئے، ادھر افغانستان سے رشیا سوویت یونین ٹوٹ گیا اور مسلم ریاستیں آزاد ہو گئیں، سینٹرل ایشین ریاستیں آزاد ہو گئیں. تو یہ سارے اس سینیریو میں پاکستان کا ان کے ساتھ کیا امپیکٹ؟ لیکن افغانستان میں کرزئی آ گیا، بونز میں ساری جو پارٹیاں تھیں انٹرسٹڈ پارٹیز ان افغانستان ان کو بونز میں بلایا، وہاں جو ایک فارمولہ طے کیا اس کے تحت کرزئی جو تھا اس کو پریزیڈنٹ آف افغانستان بنا دیا گیا، تو اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو چیز یہ ہے کہ جب یہ ریولیوشن انتہا کو پہنچ گیا تو شہنشاہ کوائٹلی ran away and took shelter with his allies in America time by. اور اس کو پناہ کہیں بھی نہ ملی، جہاں مل جاتا تھا
وہاں پریشر اتنا بلٹ اپ ہو جاتا تھا جی اسی he had to leave that ایرانیئنس کو وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہو جاتا ہے. وہ کہتے آپ یہاں سے چلے چلے جائیں. جائیں. اور یہاں تک کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو اس کو قبر بھی اس کو جو نہیں buried in Egypt. جی He was buried in بہت Egypt. مشکل سے وہ بھی ایجپٹ میں ایجپٹ انہیں دفن ہوا. تو یہ جو تھا اپنا پھر اب جو ہے جب ریولیوشن نے پورا اپنا سرکل مکمل کر لیا تو پھر آیت اللہ خمینی لینڈڈ. وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جی 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 بالکل. اینڈ اٹ واز سم تھنگ فیبولس ٹو سی. ایسا لگتا ہے پورا ایران باہر نکل آیا اور انہوں نے آیت اللہ خمینی کو اپنے جو ہے اس کی تائید کی اور ریولیوشن چلے. اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف. یہ ہم نے یہاں تک آج 1980 تک یعنی ادھر بھٹو ختم ہو گیا, جی ادھر شہنشاہ ایران ختم ہو گیا, اور ادھر جو ہے اپنے جو ہے اب افغانستان میں چینج آ گئی. اور اس سے پہلے ایک اور بھی ختم ہوا تھا, شاید آپ کو یاد ہو, جمال عبد الناصر. وہ ایجپٹ والا وہ بھی ہے. ناظرین آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں 1979 to 1989 تک 10 سال کا ایک ایرا کور کیا, پاکستان, افغانستان, روس اور ایران کے سیناریو میں, اور اس میں امریکہ کا رول اور رشیا کی ڈیفیٹ, اور پھر کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ وہاں سے ہم نے امریکہ کی مدد سے روس کو ہرایا. تو آگے چلتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ پھر 1990 کے بعد کیا ہوا, کیا بنا. اس میں ایک ایڈ کریں گے, ان کا سر اپنا نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر برزنسکی. تو برزنسکی جی رشیا کا, رشیا کا نہیں, امریکہ کا برزنسکی. تو وہ آیا تو وہ پھر پشاور سے بارڈر پہ جا کے اس نے کہا کہ the forces of Christianity and Islam will move together and liberate Afghanistan from the communism. Communism کو انہوں نے ملحد دکھایا اور اپنے آپ کو اہل کتاب, مسلمانوں کو اہل کتاب جو ہیں وہ ملحدوں پر کریں گے. تو یہ امریکنز نے شوشا چھوڑا اس کو اپنے جہاد کو میں ایک نئی پروموٹ کیا ایکسلریٹ کرنے کے لیے. تو تھینک یو ناظرین. ابھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نواب احمد رضا قصوری صاحب کی زبانی کہ 1990 سے لے کے 2001 کا جو 9/11 ہوا وہاں تک کا سفر ہم کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے اور لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ آئندہ بھی ہر ویڈیو کو دیکھیں گے. یہ ہمارا صرف یوٹیوب چینل ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک کاز ہے جو پاکستان کی سوسائٹی میں بہترین تبدیلیاں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں آپ کی رہنمائی, آپ کی سرپرستی ہمیں ضرور چاہیے. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, دوسرے دوستوں کو بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں, اور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اپنے کمنٹس ضرور دیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے اور آپ کی سرپرستی جاری رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.